السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی ڈیفینس فرنٹیئر۔ تو حال ہی میں چائنیز سورسز سے ایک بات نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے پاکستان آنے والے دنوں میں PL-17 جیسی لانگ رینج PVR میزائل کو ایکوائر کر لے، جس کی رینج تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے۔ آپ اس PL-17 میزائل کا J-16 ہیوی فائٹر سے کیا تعلق ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ لیکن ساؤتھ ایشیا میں ایئر پاور تیزی سے بدل رہی ہے۔ انڈیا کے پاس Su-30 MKI کا ایک بڑا فلیٹ موجود ہے اور Su-30 MKI ایک ہیوی فائٹر ہے۔ یہ لانگ رینج مشنز کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ پاکستان ایئر فورس کے پاس زیادہ تر میڈیم اور لائٹر ایئر کرافٹس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے پاس ہیوی کیٹیگری میں گیپ موجود ہے۔ انڈین Su-30 MKI کی رینج بہت ہی زیادہ ہے اور یہ ایئر کرافٹ اسی لیے ڈیپ سٹرائکس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انڈیا اسے ایئر ڈومیننس کے لیے بھی یوز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ Su-30 MKI میں AES سے ریڈار کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور یہ چیز پاکستان کے لیے ایک کلیئر چیلنج ہے، اور یہ چیز ہم سب کو پتہ ہے کہ PAF کس طرح سے چیلنجز کو ٹیٹر کرتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس ہمیشہ کوالٹی پر فوکس کرتی ہے، مگر دیکھیں ہر رول کے لیے صحیح پلیٹ فارم کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ JF-17 ایک ایکسیلنٹ ملٹی رول فائٹر ہے، مگر یہ ایک ہیوی فائٹر نہیں۔ اسی طرح سے F-16 بھی میڈیم ویٹ کیٹیگری میں آتا ہے۔ اب پاکستان ایئر فورس کو ضرورت ہے ایک لانگ رینج انٹرسیپٹر کی، کیونکہ آنے والے برسوں میں ایئر ٹو ایئر کمبیٹ صرف قریبی فاصلے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ میزائل رینجز 400 سے 500 کلومیٹر تک یا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ تو ایسے لانگ رینج میزائلز کو فائر کرنے کے لیے، جیسے PL-15 اور PL-17 کو کیری کرنے کے لیے اور ان کو لانچ کرنے کے لیے ہیوی کلاس فائٹر ایئر کرافٹ کی پاکستان کو سخت ضرورت ہوگی۔ پاکستان کے F-16 J-10Cs اور JF-17 تھنڈر جیسے فائٹر ایئر جیٹس ان لانگ رینج میزائلز کو کیری کرنے کے لیے اور لانچ کرنے کے لیے لمیٹڈ کیپیسٹی رکھتے ہیں، خاص طور پر PL-17 جیسے الٹرا لانگ رینج PVR میزائل کے لیے۔ پاکستان کے پاس میراج فائٹر جیٹس بھی موجود ہیں، مگر وہ نہ صرف ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پرانے ہو چکے ہیں، بلکہ ان کی سروس لائف بھی ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب ہے۔ میراج فائٹرز کی میزائل کیری کرنے کی صلاحیت بہت ہی لمیٹڈ ہے اور جدید چائنیز ایئر ٹو ایئر میزائلز کو ان پر مکمل طور پر انٹیگریٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے میراج کو مستقبل کی ہیوی فائٹر وارفیئر کے لیے قابل اعتماد پلیٹ فارم کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے حالات میں J-16 جیسا ٹوئن انجن ہیوی فائٹر پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک خلا کو پر کر سکتا ہے۔ J-16 نہ صرف PL-10 PL-15 کے ساتھ ڈاگ فائٹ کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ یہ PL-17 جیسی الٹرا لانگ رینج PVR میزائلز کو بھی کیری بھی کر سکتا ہے اور لانچ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا ریڈار زیادہ بڑا ہے، اس کا پے لوڈ بھی زیادہ ہے اور یہی چیز اسے ایک حقیقی فورس ملٹی پلائر بناتی ہے۔ J-16 Su-27 فیملی سے ڈیولپ ہوا ہے اور اس کے پاس ایڈوانس الیکٹرانک سویٹ بھی موجود ہے۔ اگر پاکستان کسی طرح سے J-16 کے ساتھ PL-17 جیسی لانگ رینج میزائل کو انٹیگریٹ کر لے تو اس سے ہم انڈیا کے مین ٹارگیٹس ایویکس اور ٹینکرز کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کی ڈیپینڈنسی ایئر پاور میں ایویکس پر کتنا ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کسی بھی کنٹری کے لیے اس کے ایویکس آنکھ اور کان کی جگہ ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کسی طرح سے ان ایویکس کو نشانہ بنا لے تو انڈیا کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں سے اٹیک ہو رہا ہے، اور انڈیا رسپانس ٹائم میں بہت زیادہ وقت لے گا۔ اس سے پاکستان ایئر فورس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کس طرح سے ڈیفرنٹ اکوپمنٹس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ان کی مدد سے ایک پوری کل چین بناتا ہے، اور پاکستان J-16 کو بھی اپنی اس کل چین میں ایڈ کر سکتا ہے، کیونکہ ماڈرن ایئر وارفیئر تقریباً نیٹ ورک بیسڈ ہو چکی ہیں۔ J-16 بھی ڈیٹا لنک آپریشنز میں اسٹرانگ ہے، اس لیے چائنیز پلیٹ فارمز کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرنا آسان ہے۔ J-10C J-17 اور J-16 ایک نیٹ ورک بنا سکتے ہیں، اور یہ چیز پاکستان ایئر فورس کو ایک ریئل ٹائم پکچر دے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کو صرف چائنیز J-16 کے ساتھ ہی آگے کیوں بڑھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب نسبتاً ہمارے لیے آسان ہے کہ J-16 ایک کاسٹ افیکٹو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ چائنیز ہے، اس لیے سینکشنز کا رسک بھی بہت ہی زیادہ کم ہوگا اور اس کے مینٹیننس اور اسپیئرز بھی آسانی سے دستیاب ہوں گے۔ تو پاکستان کو Su-30 MKI کی کاپی نہیں چاہیے، بلکہ پاکستان کو ایک اسپیسیفک کیپیبلٹی چاہیے، اور وہ کیپیبلٹی J-16 میں موجود ہے۔ اس سے پاکستان کا ہیوی فائٹر گیپ فل ہو جائے گا، اور یہ چیز انڈین ڈاکٹرائن کے لیے بھی چیلنج ثابت ہو جائے گی۔ اگر پاکستان 15 سے 20 J-16 فائٹر جیٹس حاصل کر لیتا ہے تو یہ فیصلہ مستقبل کی فضائی جنگ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ خاص طور پر بھارت کے پاس Su-30 MKI جیسے ہیوی فائٹرز موجود ہیں جو برہموس جیسے بھاری میزائلز کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے لیے بھی ہیوی فائٹر ایئر کرافٹس کی شمولیت بس ایک آپشن نہیں ہے، بلکہ یہ
پاکستان کی ایک اسٹریٹجک ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں۔ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ باقی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔